بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ INN کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ جنگ کے ایٹمی دھماکہ، ایران نرم بھی اور گرم بھی۔ ٹرمپ نے حملہ کر دیا یورپ پر، وہ کیسے؟ اسرائیل کو گرین سگنل کا انتظار، سہیل افریدی کے خلاف نئی سازش۔ ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، تجاویز بار بار دی ایران نے، اور امریکہ بہادر چونکہ سپر پاور ابھی تک انڈکلیئر تو ہے نا، مطلب ڈکلیئرڈ ہے، ابھی انڈکلیئر میں اس حوالے سے کہا کہ ابھی ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ سپر پاور نہیں ہے، کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ بہرحال کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ اب وہ سپر پاور نہیں، بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، امریکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک چوتھی سپر پاور جو پیدا ہو گئی ہے وہ ہے ایران۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ کہتا ہے کہ پہلے آپ اپنا ہرمز کھولیں اور جوہری توانائی پہ بات کریں، ہم تمہیں جوہری ملک بننے نہیں دیں گے، ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ ایران کہتا ہے، اس نے تجاویز دی مختلف کہ پہلے ہرمز کھولتے ہیں، دنیا کو سکون دیتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کے یہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ امریکہ بہادر نے بار بار ریجیکٹ کر دیا۔ اب پھر ایران نے کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، نئی تجویز دے دی انہیں پھر، اور نے کہا مذاکرات ہوں گے تو صرف پاکستان میں ہوں گے، ثالث ہے تو صرف پاکستان ہے۔ امریکہ بہادر بھی کہتے ہیں کہ گریٹ فیلڈ مارشل اور بہترین وزیر اعظم پاکستان میں، پاکستان بہترین ثالث۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ وہی جو میں نے کہا تھا کہ 2 ماہ کی لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ ٹرمپ بہادر یعنی امریکی صدر کوئی بھی کر سکتا تھا، تو 2 ماہ پورے ہو چکے ہیں، تو اب انہوں نے راستہ نکال لیا۔ اس کا مطلب آپ خود سمجھ لیں کہ ٹرمپ نے کیا راستہ نکالا۔ ٹرمپ نے راستہ نکالا کہ اس نے خط لکھا ذمہ داران کو کہ جناب 2 ماہ سے پہلے جنگ بند ہو گئی، 3 ہفتے ہو چکے ہیں، جنگ بند ہو چکی ہے، جنگ مکمل بند ہے، جنگ کوئی نہیں ہو رہی، لہٰذا ابھی 2 ماہ والی بات باقی ہے، ابھی ٹائم کوئی نہیں پورا ہوا، کیونکہ جنگ ہی بند ہو گئی، لہٰذا معاملات کو آگے بڑھنے دیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ چونکہ ایران چاہتا ہے معاہدہ، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکل آئے، تو ایران نے نرمی بھی پیدا کر دی، یعنی کئی دن کھلانے کے بعد نرمی پیدا کر دی کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ دونوں معاملات اکٹھے ہوں گے، یعنی جوہری توانائی کا مسئلہ، یورینیم کا مسئلہ اور ہرمز کا مسئلہ، تو آئیں اکٹھے بیٹھ کے کر لیتے ہیں، لیکن باقی چیزیں طے ہیں کہ منجمد اثاثے واپس دیے جائیں گے، چھوڑ دیا جائے گا، پابندیاں ختم کی جائیں گی، سب کچھ ہے، تو کہتے ہیں آؤ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا عباس عراقچی نے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے پاکستان میں پھر مذاکرات کی میز سجے۔ میں نے بڑے زور شور سے کہا تھا کہ عالمی میلہ لگنے والا ہے، لیکن اچانک میلہ اجڑ گیا۔ لوگوں نے بڑی باتیں کی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ 47 سالہ لڑائی 47 میٹنگ سے پہلے ختم ہو جائے، یہ کیسے؟ غلط فہمی تھی، خوش فہمی تھی ہمیں کہ بڑی تیزی سے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا تھا، تو ہمیں لگ رہا تھا کہ ہو جائے گا، لیکن دونوں اپنے اپنے موقع پہ ڈٹے رہے اور معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ مذاکرات اچانک، یعنی آپ نے دیکھا امریکن سیکورٹی کتنے دن بیٹھی رہی اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہری کب تک خار ہوتے رہے، 2-3 ہفتے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اور چلے گئے، لیکن یہ تعطل کا شکار ہیں، مذاکرات ختم نہیں ہوئے۔ ایران نے پھر کہہ دیا، عراقچی جو ہے وزیر خارجہ ایران کے، وہ مختلف دوست ممالک سے رابطہ کر رہے ہیں، عمان سے، قطر سے، سعودیہ سے، دائیں بائیں سب جگہ۔ مقصد کیا ہے؟ روس سے، چین سے، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ گارنٹی کہ آؤ پھر 2 چیزوں سے بیٹھ کے گل کرنے، اور ان میں بٹھاتے ہیں گارنٹرز کو بھی، گارنٹی دو۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ اصل چیز مسئلہ گارنٹی کا ہے، چاہے وہ عمران خان کا مسئلہ ہو، چاہے وہ امریکہ بہادر کا ٹرمپ صاحب کا مسئلہ ہو، گارنٹی کون دے گا؟ سوال یہ ہے۔ تو اب گارنٹی تک بات آ گئی، عراقچی صاحب نے کہا ہے، پھر گارنٹر بھی بیچ میں بٹھائیں۔ اب دوسری طرف جو میں نے کہا نرم اور گرم، جنگ کے ایٹمی دھماکہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایسے ہے کہ جب امریکہ نے کہہ دیا ہم نے جنگ بندی کر دی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا ارادہ ہی کوئی نہیں جنگی، مطلب دوبارہ جنگ چھیڑنے کا، یہ وہ، تو ادھر سے اسرائیل کے چینل 12
یعنی ٹی وی 12 نے یہ خبر چھوڑی، پھلجھڑی چھوڑی کہ ایران نے اپنا اسرائیل نے ایران پر حملے کے لیے تیاری مکمل کر لی ہے۔ آئی ڈی ایف جو ہے اسرائیلی محکمہ، اس نے پوری تیاری کی ہوئی ہے۔ امریکہ نے تو بیک فٹ کھیل گیا، وہ اب لڑائی میں حصہ نہیں لے گا، لیکن ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں صرف گرین سگنل چاہیے، جو ہی امریکہ سے گرین سگنل ملا ہم تہس نہس کر دیں گے ایران کے تمام پل، تمام بجلی گھر، تمام مطلب پاور اسٹیشن، ڈیفنس سسٹم، عمارات، بڑے ادارے سب تباہ کر دیں گے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اب اس میں کیا سچ ہے کیا نہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں، یہ تو بات کی باتیں ہیں، لیکن فی الحال انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرارتی بچہ، کیونکہ میں معذرت کے ساتھ اصل لفظ تو کوئی اور ہے لیکن وہ نہیں استعمال کر رہا، کوئی اچھا نہیں لگتا، لیکن شرارتی بچہ تیار ہے کہ جناب بھائی معاہدہ نہ ہو جائے، امن میلہ نہ لگ جائے، لیکن امن میلہ لگے گا۔ اب جب میں بات کرتا ہوں کہ جنگ کے ایٹمی دھماکہ، ایران نے یعنی ایران کی پارلیمنٹ میں 28 مارچ کو ایک بل پیش کیا گیا۔ وہ پہلے کمیٹیوں میں اس پہ مطلب جیسے ہوتا ہے طریقہ کار، اس کی جانچ پڑتال ہوئی، سب کچھ ہوا، اس پر بحث ہو رہی تھی پارلیمنٹ میں، لیکن وہ جنگ کے دوران تو نہیں ہو سکتی تھی، نہ اجلاس بلایا جا سکتا تھا کہ وہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اجلاس تو نہیں بلائے، حالانکہ ایمرجنسی تھی۔ تو وہ مالک صاحب جو ہیں انہوں نے پیش کیا تھا، یعنی پارلیمنٹ کے رکن ہیں جو انہوں نے یہ پیش کیا تھا 28 مارچ کو، اور 28 مارچ کو پیش کرنے کا مطلب کیا تھا کہ جناب این پی ٹی سے نکل جائیں، ایٹمی عدم پھیلاؤ کی جو تنظیم ہے اس سے باہر آ جائے، اس لیے کہ اس ادارے نے آپ کا تحفظ نہیں کیا، آپ ممبر تھے، نہ یو این او نے آپ کا تحفظ کیا، نہ ممبر ممالک نے کیا، لہٰذا آپ وہاں سے باہر نکل جائیں۔ اگر وہاں سے باہر نکل جائیں تو شمالی کوریا کی مثال موجود ہے کہ وہ این پی ٹی سے باہر نکلا، پھر اس نے دھماکہ کیا اور وہ ایٹمی طاقت بن گیا۔ تو اس کے کچھ شرائط ہیں، کوئی قواعد و ضوابط ہیں۔ قواعد و ضوابط یہ ہیں کہ اگر پارلیمنٹ نے یہ بل پاس کر دیا، بحث شروع ہو چکی ہے، اور وہ بحث جو ہے وہ اس پہ گفتگو ہو رہی ہے دونوں جانب سے، اس کی مخالفت بھی ہو رہی ہے، اس کی حمایت بھی ہو رہی ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ جس معاہدے میں بہر کے فائدہ ہی کوئی نہیں، اس معاہدے میں رہنے کا فائدہ کیا۔ اوباما نے معاہدہ کیا تھا ایران سے 2015 میں، اس پر کو بھی ختم کر دیا ٹرمپ نے، لہٰذا فائدہ کوئی نہیں، وہ اسے بھی نہیں مانتا تو ہم بھی نہیں مانتے، پھر ہم بھی نکل آتے ہیں۔ اگر پارلیمنٹ نے منظوری دے دی اس کے حق میں یا اسے ریجیکٹ کر دیا تو ایک الگ بات ہے، اگر پارلیمنٹ نے منظوری دے دی تو پھر یہ جائے گا یعنی شورا کے پاس، اور شورا اسے پاس کرے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جائے گا سپریم کمانڈر کے پاس، مجتبیٰ خامنہئی کے پاس، وہ بھی اس کی منظوری دیں گے، پھر جناب این پی ٹی سے باہر نکل۔ لیکن 3 ماہ کی پابندی ہے کہ 3 ماہ کے نوٹس دیے جائیں گے یو این او کو بھی، باقی ممبران کو بھی، کہ جناب ہم این پی ٹی میں رہنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ آپ نے ہمارا تحفظ نہیں کیا، تو ہم باہر جا رہے ہیں۔ جب وہ باہر نکلے گا پھر اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، نہ ہی اس پہ کوئی اس کی تحقیقات کی جا سکیں گی، نہ اس کے ایٹمی اثاثوں کا جو ہے وہ دورہ کوئی کر سکے گا، چھان بین کر سکے گا، لہٰذا وہ باہر نکل جائے گا۔ تو اسے اس طرف پارلیمنٹ میں وہ بحث چل رہی ہے، دوسری طرف اس نے کہا ہو جی بیٹھ کے گل کر لینے۔ تو یہ ہوئی ایران کی نرمی اور گرمی، یعنی ایک طرف نرم دوسری طرف گرم۔ پارلیمنٹ ہے گرم، اور جو حکمران ہیں جو عباس عراقچی ہیں انہوں نے کہہ دیا آ جاؤ بیٹھ کے گل کر لینا، دو چیزیں کر لینا۔ اگر آپ نے اس کو ضد بنا لی ہے، کوئی مسئلہ بنا لیا ہے تو آج دونوں مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ ہم تو چاہتے تھے کہ ہر بس کو کھولا جائے، دنیا کے مشکلات میں کمی کی جائے، لیکن آپ نہیں چاہتے تو دونوں چیزیں بیٹھ کے حل کرتے ہیں۔ امریکہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ایک چیز حل کر لی تو دوسرے کے لیے کیا، پھر اگر آپ نہیں مانیں، یعنی وہ جو توانائی کا معاملات ہے، جوہری جو ہے اسفردی جو یورینیم ہے، اگر وہ آپ نے حوالے نہ کی، اس کا مسئلہ حل نہ ہوا، تو پھر ایران کہتا ہے جناب این پی ٹی کے ممبر کی حیثیت سے تو ہمیں حق ہے کہ اتنا ہم رکھ سکتے ہیں، جو ہم رکھ سکتے ہیں وہ تو ہم رکھیں گے، کیونکہ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ مجتبیٰ خامنہئی کا بھی ایک پیغام سامنے آ گیا کہ وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ یہ قومی اثاثہ ہے، چاہے وہ میزائل پروگرام ہو، چاہے یہ ایٹمی جوہری پروگرام ہو، یہ قومی سلامتی کا، اس پہ کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ تو جناب بھائی مسئلہ حل بھی گرم ہے۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں ناکامی ہو گئی، مسئلہ ختم ہو گیا، جنگ پھر سے ہو جائے گی، حملہ تیار ہے، امریکہ کسی وقت بھی آنے کو، لیکن امریکہ نے تو بیک فٹ کھیل گیا،
ٹرمپ نے تو خط لکھ دیا کہ ہم کوئی لڑائی کی نہیں، لیکن بغل بچہ اس کا تیار ہے، اسرائیل شرارتی بچہ، تو وہ موجود ہے کہ جی ہم لڑنے کو تیار ہے، ہم نے انتظامات کر لیے اور ہم تحس نحس کر دیں گے۔ کیا امریکہ اسے اجازت دے گا ان حالات میں؟ نہیں، اس لیے کہ ٹرمپ بہت دباؤ میں ہے، اور وہ دباؤ کہاں تک برداشت کر سکتے ہیں یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تیل کی مہنگائی نے پوری دنیا میں مصیبت ڈال دی ہے، اور پوری دنیا چھوٹے بڑے ممالک جو ہے پریشان ہیں، کیونکہ آنے والے وقت میں مزید اگر آج یہ کھل بھی جائے بس تب بھی یہ کئی ماہ تک جو ہے اس بحران سے نہیں نکلا جا سکتا۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں۔ اسرائیل کو چاہیے گرین سگنل، ایران کو چاہیے پارلیمنٹ کی منظوری اور سپریم کمانڈر کی منظوری، اور امریکہ کو چاہیے کہ جناب دونوں معاملات پہ مسئلہ بیٹھ کے طے ہو جائے، کسی طریقے سے جان چھوٹے۔ تو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ جائے جنگ، اور وہ کہتے ہیں نا محبت میں سب کچھ جائز ہے، تو یہ تو جنگ کا مرحلہ ہے، اس میں محبت تو ہے نہیں، لیکن جنگ میں بھی سب کچھ جائز ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بار بار بیٹھیں گے، بار بار اٹھیں گے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہے، بیٹھ کے ہوتی رہیں گی۔ شروع میں غلط فہمی ایسی ہوئی تھی کہ پاکستان بہت تیزی سے آگے نکل گیا، تو اس کی کارروائی اس کے سفارتی محاذ پر کامیابیاں بہت تھیں، اور ٹرمپ بھی اس کے قائل تھے، ایران بھی اس کا قائل تھا، اب بھی ہے، اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں باعتماد صرف پاکستان، سالے صرف پاکستان، تو وہ تو اچھی بات ہے۔ تو یہ معاملات اس تک ہے، ایک آدھ دن میں یہ معاملات بھی اب سیدھے ہوتے نظر آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ نکلے گا اور بات آگے چلے گی۔ اب بات کرتے ہیں سہیل آفریدی کے خلاف سازش نئی نہیں ہے، جس دن سے وہ بنے اس دن سے ان سے یہی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے اہم لوگوں کی کہ جناب پہ جاؤ، اسلام آباد پہ چڑھائی کر دو۔ موجودہ حالات میں بیرسٹر نے حمایت کر دی کہ نہیں، سفارتی محاذ پر پاکستان بڑی اہم ذمہ داری کر رہا ہے، اور جو ثالثی کر رہا ہے اس میں پاکستان کا مقام اور رتبہ بڑا ہے، تو اس پر ان کی ٹرولنگ کی گئی۔ اب بھی بیرسٹر گوہر خان کہہ رہے ہیں چیئرمین کہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے سہیل آفریدی کو، لیکن جو کے پی سے آوازیں آ رہی ہیں کہ بہت سے لوگ، بہت سے گروپ متحرک ہو گئے کہ نہیں پاجی، رہائی فورس کا اعلان کر کے یہ بیک فٹ کھیل گئے، لگتا ہے ان کا سافٹ ویئر جو اپ ڈیٹ ہو گیا، یا یہ جو ہے یہ اپنے کاموں میں لگ گیا اب صوبے کے، تو یہ مطلب اصل کام سے ہٹ گیا، کیونکہ اصل کام صوبے کی ترقی ہے، خوشحالی نہیں، اصل کام تو بانی کی رہائی ہے۔ تو سہیل آفریدی جو ہے وہ کسی حد تک اب میچور ہو سکے، انہیں پتہ لگ گیا حکومت کیسے چلانی ہے، کام کیسے کرنا ہے، صوبے کے لوگوں کو ریلیف کیسے دینا ہے، کیا کرنا، لگتا ہے ایسا ہے، اسی لیے اس کے خلاف ہوگا۔ اور باہر بیٹھے ہوئے جناب جنہیں بھی انہوں نے وہی جڑے ہے نا اسپیکرز، وہ جناب سے فل ٹون میں ہے کہ جب پہ جاؤ سہیل آفریدی اٹھا کر سٹ دو، نہیں تو اس کو اتنا کرو دباؤ کہ یہ جناب حملہ آور ہو جائے حکومت پہ، جبکہ حالات ایسے نہیں ہیں۔ تو سازش کامیاب ہوتی ہے نہیں، لیکن جس طرح انہوں نے امین گنڈا پور کو نکرے لگا کے دیوار کے ساتھ خاموش کر دیا، اب ان کی خواہش یہی ہے کچھ لوگوں کی کہ وہ سہیل آفریدی کو ہی کاندھ نہ لا دیں۔ لگتا ہے کہ نہیں، فی الحال تو چانس نہیں، لیکن کوشش بڑی ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے، سازشیں ایسی ہوتی ہے۔ حسد بہت بڑی چیز ہے کہ کل کا لڑکا آج وزیر اعلیٰ بن گیا اور کامیابی سے چل رہا ہے، ہم سے تو اس کی بڑی امیدیں تھی، اس نے کہا تھا رہائی فورس بنائیں گے، مقابلے پہ آئیں گے، لڑائی کریں گے، دھمکیاں دیں گے، لیکن یہ تو بالکل بدل گیا۔ تو ظاہر ہے پیٹ میں درد تو ہوتا ہے، مروڑ تو ہوتی ہے، تو وہ ہو رہا ہے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہے، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہے، اللہ نگہبان۔